السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولكن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات الشرک باللہ والسحر، رواہ مسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، کتاب اسلامی عقیدہ کا 10واں چیپٹر چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی اس چیپٹر کے بقیہ جات سوال و جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تمہید میں نہ جاتے ہوئے ہم سوالات کی طرف آتے ہیں۔ اس چیپٹر کا 8واں سوال ہے کہ جادو کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ جادو کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جادو گناہ کبیرہ ہے، بسا اوقات کفر بھی ہے۔ دلیل کے طور پر مصنف رحمہ اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کو پیش کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور لیکن کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات الشرک باللہ والسحر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ 7 ہلاکت آفری چیزوں سے بچو: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بسا اوقات جادوگر مشرک یا کافر یا فسادی ہوتا ہے اور اچانک قتل، نظر بندی، دین میں فتنہ انگیزی، فسادی کی مدد، جرائم کے ستر پوشی، شوہر و بیوی میں جدائی، زندگی اور عقل کو ختم کر دینے والے اعمال جیسے جرائم کے مرتکب ہونے کے باعث جرم کے مطابق قصاصاً قتل یا مقررہ حد یا سزا کا مستحق ہوگا۔ 9واں سوال ہے کہ علم غیب سے متعلق دست شناس اور کاہن کی بات مانی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ہمیں اس کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، یعنی کاہن اور نجومی یا دست شناس کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ سورہ نمل آیت نمبر 65۔ اسی طرح ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، رواہ احمد فی مسندہ بسند صحیح۔ آپ نے فرمایا کہ جو دست شناس یا کاہن کے پاس آیا اور ان کی باتوں پر یقین کیا، اس نے گویا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کیا۔ 10واں سوال ہے، کیا کوئی غیب کی باتیں جانتا ہے؟ اللہ تعالی کے سوا کسی کو بھی علم غیب حاصل نہیں۔ فرمان الہی ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورہ انعام آیت نمبر 59۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يعلم الغیب الا اللہ، رواہ طبرانی۔ امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی علم غیب نہیں، لہذا ہمیں یہ ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ 11واں سوال ہے کہ اسلام مخالف قوانین پر عمل کرنا کیسا ہے؟ ایسے قوانین جو اسلام کے مخالف ہوں ان پر عمل کرنا کیسا ہے؟ اسلام کے مخالف قوانین پر انہیں جائز سمجھتے ہوئے یا اسلام کی عدم صلاحیت اور ان کی صلاحیت کا اعتقاد رکھتے ہوئے عمل کرنا کفر ہے۔ دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے مقرر کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، رواہ ابن ماجہ وغیرہ بسند صحیح، کہ جب تک فرما روائے وقت قرآن کی روشنی میں فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ کی نازل کردہ شریعت کو نہیں اپنائیں گے، من جانب اللہ، آپس میں لڑتے رہیں گے۔ یہ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے۔ 12واں سوال ہے اس چیپٹر کا کہ الحاد کسے کہتے ہیں اور ملحد کا کیا حکم ہے؟ مختلف اعتقادات و تعویلات کے ذریعہ راہ حق سے انحراف کرنا الحاد کہلاتا ہے۔ باطل تعویل اور شکوک کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے سیدھے راستے سے انحراف اور اس کے حکم کی مخالفت کرنے والا ملحد کہلاتا ہے۔ ہر وہ شخص ملحد ہوگا جو رب کا انکار کرے یا دوسرے کو اس کے برابر سمجھ کر معبود بنائے، اس کی عبادت کرے، اسے پکارے، اس سے محبت، اس کی تعظیم کرے، شریعت الہیہ کے مخالف اس کے قوانین اور اصول و مبادی کو قبول کرے، جو آیات و احادیث کی منمانی اور اپنی عقل کے مطابق تعویل کرے تو وہ اسماء و صفات، آیات و احادیث میں الحاد کا مرتکب ہوا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالی کے اللہ تعالی اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ پا کر رہیں گے۔
اسی طرح حضرت قتادہ رحم اللہ کا قول ہے یلحدون اے یشرکون فی اسمائہ، یعنی اسماء سے متعلق شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک الحاد کا معنی ہے جھٹلانا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ سورہ فصلت آیت نمبر 40۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے وضع الکلام علی غیر موضعہ، یعنی بات کو الٹ دینا الحاد ہے۔ قتادہ رحم اللہ کا قول ہے هو الکفر والعناد، یعنی الحاد کفر اور دشمنی کو کہتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 102۔ اسی طرح جس کا عقیدہ یہ رہا کہ شریعت اسلامیہ ایسے قطعی العمل یقین کا فائدہ نہیں دیتی، جو عقل سے میل کھائے وہ بھی ملحد ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنی فاسد عقل کو دین اسلامی کا ہمسر ٹھہراتا ہے۔ ملحد کا حکم الحاد کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ نمبر 1، وہ ملحد کافر ہوگا جو رب کے وجود یا اس کے ثابت شدہ کسی اسم و صفت کا انکار کرتا ہو۔ نمبر 2، وہ ملحد اعمال کو تباہ کرنے والے شرک کا مرتکب ہوگا جو غیر اللہ کو پکارتا ہو اور مردوں سے مدد طلب کرتا ہو۔ نمبر 3، وہ ملحد سراسر گمراہ ہوگا جو کتاب و سنت صحیحہ میں ثابت شدہ اسماء و صفات کی تعویل کرتا ہو۔ اللہم نعوذ بک من الالحاد بجمیع انواعہ، یعنی اے اللہ ہم الحاد کی تمام قسموں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ کی دوسری کتاب الاجوبۃ المفیدہ سے بتصرف منقول۔ 13واں سوال ہے اس چیپٹر کا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس کا جواب مصنف رحمہ اللہ یوں دیتے ہیں کہ جب شیطان کسی کے دل میں اس سوال کا وسوسہ پیدا کرے تو اسے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کسی کے دل میں اس طرح کا سوال پیدا ہو کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی پناہ مانگے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے سورہ فصلت آیت نمبر 36 میں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو بخاری، مسلم، مسند احمد اور ابو داؤد میں منقول ہے صحیح سندوں کے ساتھ، جس کا خلاصہ مصنف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، وہ دلیل کے طور پر وہ اسے بیان کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ علمنا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان نرد کید الشیطان ونقل آمنت باللہ ورسولہ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں
کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ اگر ہمیں شیطان اپنے چال میں پھنسانا چاہے، شیطان ہمارے اندر وسوسہ پیدا کرے، تو ہمیں ہمیں اس کے چال کو ناکارہ کرتے ہوئے کہنا چاہیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، پھر وہ اپنے بائیں طرف تھوکے اور شیطان سے پناہ طلب کر کے رک جائے تو شیطان کی چال ناکام ہو جائے گی۔ جیسا کہ میں نے یہ بتایا کہ یہ صحیح بخاری و مسلم، مسند احمد، سنن ابو داود میں وارد صحیح حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ شیطان اس طرح کا اگر کوئی وسوسہ کسی کے دل میں ڈالے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو اس کو یہ فارمولہ اپنانا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں، واجب و ضروری ہے، یعنی اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں، یہ کہنا مسلمان کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ بآسانی سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر ہم کہیں گے یہ عدد 2 ہے، اس سے پہلے 1 ہے، 1 سے پہلے کچھ نہیں، اس طرح اللہ ایک ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، یعنی دعا کرتے ہوئے، اللہم انت الاول فلا شیء قبلک، اے اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں۔ 14واں سوال ہے کہ ما قبل اسلام مشرکین کے کیا عقائد تھے؟ مصنف رحمہ اللہ اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ ما قبل اسلام مشرکین اولیاء کو تقرب اور طلب شفاعت کے لیے پکارتے تھے۔ فرمان الہی ہے، والذین اتخذوا من دونہ واولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ مشرکین کی طرح آج بعض مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ 15واں سوال ہے، خوف کسے کہتے ہیں، اس کے اقسام کیا ہیں؟ اس چیپٹر کا آخری سوال ہے، تو اس کا جواب مصنف رحمہ اللہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بزدلی کا نام خوف ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں، اعتقادی اور فطری۔ اعتقادی خوف کیا ہے؟ اعتقادی خوف مردوں سے ڈرنا ہے، جو شرک اکبر اور شیطان کا کام ہے۔ دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خامخواہ ڈرا رہا تھا، لہذا آئندہ تم ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، یعنی تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا اور تمہارے اندر یہ وہم پیدا کرتا ہے کہ وہ طاقت و قوت والے ہیں۔ جب وہ بات بنائے اور تمہیں وہم میں ڈالے
تو مجھ پر بھروسہ کر کے میری طرف رجوع کرو، میں ان کے برخلاف تمہارا مددگار رہوں گا۔ مردوں سے خوف مشرکین کا عمل اور عقیدہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 36 میں فرمایا، الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں۔ یعنی مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بتوں اور مردوں معبودوں سے دھمکاتے اور ڈراتے تھے۔ یہ ان کی سراسر جہالت اور گمراہی تھی، جیسا کہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ جس طرح قوم ہود نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے تمہیں صرف اس وجہ سے مجنون اور پاگل بنا دیا ہے کہ تم ان کی برائی کرتے ہو اور ان کی عبادت سے روکتے ہو۔ تو ہود علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، فرمایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ سورہ ہود۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم لوگ گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ سورہ ہود کی آیت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مردوں سے خوف کھانا شرک ہے۔ اس میں ملوث ہو کر بعض مسلمان مردوں سے ڈرنے لگے، حالانکہ وہ اپنی ہی پریشانی دور کرنے سے عاجز ہیں۔ دوسروں کو تکلیف دینے کی بات ہی اور ہے۔ مردہ اگر جلنے لگے تو بھاگ نہیں سکتا، بلکہ پوری طرح جل جاتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اسے ذکر کیا ہے۔ نمبر 2، خوف کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے فطری خوف، یعنی انسان کا ظالم یا وحشی جانور وغیرہ سے ڈرنا۔ انسان کا ظالم یا وحشی جانور وغیرہ سے ڈرنا یہ فطری خوف ہے اور یہ شرک نہیں ہے۔ دلیل اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 67 میں، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ سورہ شعراء آیت نمبر 14 میں فرمایا، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول کو نقل کیا، ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، اور مجھ پر ان کے یہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو یہ دونوں آیتیں ہمیں صاف طور سے بتاتی ہیں کہ فطری اگر خوف ہے تو یہ شرک نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ ہاں، اعتقادی جو خوف ہے یہ شرک ہے اور یہ گناہ کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موحد بنائے اور اللہ رب العالمین ہمیں متبع سنت بنائے، شرک سے اور بدعت و خرافات سے بچائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔